السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماں اور بہنوں، شوال کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی 11 تاریخ سے پورے ملک اور پوری دنیا کے مدارس دینیہ میں داخلوں کا آغاز ہوتا ہے اور علم دین کا سلسلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچا، اس کو آگے بڑھانے کی ایک لڑی کا سلسلہ جڑتا ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی کہ دینی مدارس کی کیا اہمیت ہے اور دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ علماء کرام نے، مفسرین اور محدثین کرام نے دینی علوم اور عصری یعنی دنیاوی علوم حاصل کرنے کا جو حکم بیان فرمایا ہے کہ دینی علوم حاصل کرنا کس درجے سے تعلق رکھتا ہے اور دنیاوی اور عصری علوم کا حاصل کرنا اس کا درجہ کیا ہے، تو حکم یوں بیان کیا کہ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی مسلمان ہے، اس کے لیے اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے اس کا عقیدہ بہتر ہو جائے، جس سے اس کی نمازیں وہ بہتر ہو جائے، جسے
اس علم کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ فرائض کیا ہے اور کس طرح ان کو بجا لانا ہے اور کس طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، اور کبیرہ گناہ یعنی کبائر کیا ہے کہ جن سے انسان کو بچنا چاہیے، اور حلال اور حرام کی حد کا ایک تعین جس علم کے ذریعے ہو، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے۔ یہ حکم علماء کرام نے بیان فرمایا، یعنی ہر شخص کے لیے اتنا علم کم از کم اسے ہونا چاہیے کہ جو دین کا بنیادی علم ہے، جس سے فرائض کا پتہ چلے، جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، جس سے کبائر کی واقفیت اور معرفت ہو سکے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچ جائے اور وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف آ جائے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں فرمایا وہ مسلمۃ، اور مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو گہرائی کا علم ہے کہ انسان احادیث کے اندر گہرا علم حاصل کرے، اسی طرح قرآن کریم میں گہرا علم حاصل کرے، فقہ کے حوالے سے گہرا علم حاصل کرے، یہ فرض عین کا درجہ نہیں رکھتا، یہ فرض کفایہ کا درجہ رکھتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کسی محلے میں سے، کسی آبادی میں سے ایک یا صرف چند افراد نے اتنا علم حاصل کر لیا تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مثلا ہم فرض نماز 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ادا کرتے ہیں تو یہ فرض عین ہے، ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ فرض ہے۔ اگر کوئی چھوڑے گا، ترک کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز جنازہ چھوڑ دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر پوری کی پوری بستی، پورا کا پورا محلہ، پوری کی پوری آبادی وہ نماز جنازہ نہ پڑھے، اس کو چھوڑ دے، تو پھر اس پر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ قصوروار ہوں گے۔ لیکن اگر ماحول میں سے، معاشرے میں سے چند افراد نے نماز جنازہ ادا کر لی تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ تو فقہائے کرام اور علماء کرام نے بات بیان کی کہ اتنا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اور جو دنیاوی علوم ہے، عصری علوم ہے، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی کسی اور فیلڈ یا فیکلٹی کا انتخاب کر کے، کسی شعبے کا انتخاب کر کے آگے بڑھتا ہے، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا یہ فرض کفایت ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر کسی آبادی میں سے چند ڈاکٹر بھی ہوں، چند انجینئر بھی ہوں، چند علم فلکیات کے ماہرین بھی ہوں، چند جو ہے نباتاتی اعتبار سے باٹنی کا علم حاصل کرنے والے اور اس کے اندر مہارت رکھنے والے ہوں، تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ علوم دین اور علوم عصریہ، ان کے احکامات، ان کا شرعی حکم ہے کہ جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ دینی مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، جو علوم سکھائے جاتے ہیں، ان کا جو نصاب تعلیم تیار کیا گیا ہے، وہ نصاب تعلیم بھی بڑا بہترین نصاب ہے۔ دنیاوی علوم کے مقابلے میں دینی علوم اور دینی مدارس کا نصاب یہ بڑا بہترین نصاب۔ اس نصاب کے اندر سب سے پہلی چیز جو طالب علم کو اور دینی علم سیکھنے والے کو سکھائی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ جو ہے سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر ترجمے کے علاوہ قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں، مثلا تفسیر جلالین بہترین تفسیر ہے، اسی طرح تفسیر بیضاوی بہترین تفسیر ہے۔ کئی تفاسیر قرآن کریم کی اس 8 سال کے دوران جو علم دین حاصل کر رہا ہو، جو دینی مدرسے کے اندر درس نظامی پڑھ رہا ہو، اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ پھر اصول تفسیر کہ یہ جو تفسیر لکھی جاتی ہے اس کے اصول کیا ہو۔ مثلا تفسیر لکھنے کا اصول ایک یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی آیت اس کی تشریح بیان کریں تو تشریح بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کی دوسری آیت کے ذریعے اس کی تشریح کریں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ ایک یہ طریقہ تفسیر بیان کرنے کا ہوتا ہے۔
ایک طریقہ تفسیر بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن آیت کی تفسیر حدیث مبارکہ کے ذریعے بیان کریں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال کی روشنی میں، ان کے آثار کی روشنی میں آپ تفسیر بیان کریں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کی آیت بیان کرے، لکھے، اور پھر اس پر اپنی ذاتی رائے دے کہ میرے نزدیک، یعنی عقل کے ذریعے وہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرے. تو یہ سارے علوم جو ہیں اصول تفسیر سے تعلق رکھنے والے ہیں. تفسیر کے اصول ان کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں. تفسیر قرآن کے ذریعے کرنا، حدیث کے ذریعے کرنا، صحابہ کے آثار کے ذریعے کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی عقل کے پیمانے کے اوپر قرآن آیات کی تشریح کرے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز جو ان مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہے وہ مکمل قرآن کریم کا ترجمہ اور مکمل اس کی تفسیر اور تشریحات وہ بیان کی جاتی ہیں اور سکھائی جاتی ہیں. دوسری چیز احادیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی جو بڑی اور بنیادی اور اہم کتابیں ہیں، اہم جو متون ہیں، وہ ان مدارس کے اندر 8 سالہ درس نظامی کے دوران سکھائے جاتے ہیں. مثلا جو بڑی کتابیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، وہ ان 8 سالوں کے دوران سکھائی جاتی ہے. مشکات المصابیح حدیث کی بڑی بہترین کتاب ہے. اسی طرح ریاض الصالحین نامی ایک کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر مستحبات کا، فضائل کا، مندوبات کا بیان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث اس کے اندر اکٹھی کی گئی ہے کہ جو مندوبات سے تعلق رکھنے والی ہے. تو یہ احادیث مبارکہ، بلوغ المرام ایک حدیث کی کتاب، یہ احادیث مبارکہ ان 8 سالہ درس نظامی کے دوران سکھائی جاتی ہے. اسی طرح فقہی اعتبار سے کئی اہم متون ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں کہ جو ان مدارس کے اندر سکھائے جاتے ہیں. اسی طرح عربی ادب کے اعتبار سے، عربی گرامر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، مکمل عربی گرامر پورے رسوخ کے ساتھ جو ہے ان مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہے. منطق ہے، فلسفہ ہے، اور منطق اور فلسفہ اس غرض سے تاکہ طالب علم جو علم میں دین حاصل کر رہا ہے اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی دہریہ، کوئی اللہ کو نہ ماننے والا، کوئی ملحد کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، کہ جس کے سامنے آپ قرآنی آیات بیان کرے، جس کے سامنے آپ احادیث مبارکہ بیان کرے، تو وہ آپ کو جواب دے کہ یہ قرآن اور حدیث میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور وہ آپ کی ان دلائل کو قبول ہی نہ کرے، تو آپ اس کو اپنی عقل کے مطابق کس طرح دین کی طرف لے کر آئیں گے، دین کی محبت کیسے اس کے دل کے اندر پیدا کریں گے، کس طرح آپ اس کے عقل کو اپیل کرتے ہوئے اس کو قائل کریں گے کہ یہ جو قرآن و حدیث ہے یہ فطرت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، فطرت کے علاوہ اس کے اندر کوئی چیز بیان نہیں کی گئی ہے. تو فلسفہ اور منطق یہ علوم بھی ان 8 سالہ درس نظامی کے دوران سکھائے جاتے ہیں. لہذا ابھی 11 شوال سے دینی مدارس کے اندر داخلوں کا آغاز ہوا ہے. میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر جو بھی ذہین ترین بچے ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ذہانت عطا فرمائی ہے، آپ ان بچوں کا انتخاب کریں اور ان کو دینی مدارس کے اندر بھیجیں. ایسی ذہانت کہ جو ذہانت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جتنے ذہین تھے، اس طرح کے ذہین ترین بچے جب آپ قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، علوم دینیہ کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کریں گے تو یہ اسلام یہ تیزی سے بڑھے گا اور اسلامی علوم کی حفاظت یہ اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑا بہترین حافظہ ان کا تھا. واقعات میں آتا ہے کہ کم عمر تھے، بہت ہی کم عمر، 6، 7 یا 8 سال ان کی عمر تھی. ان کی والدہ نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہ فلسطین غزہ سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو غزہ سے دیگر ممالک اور دیگر شہروں کی طرف روانہ کیا. وہ قافلے کے ساتھ رواں دوا ہوئے، کئی شہروں کے اندر گئے، کئی بڑے بڑے محدثین کرام اور فقہاء کرام سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقاتیں کی اور ان سے علوم دینیہ حاصل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ انہوں نے جمع کی.
اور اتنا بہترین حافظہ ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، امام محمد، انہوں نے ایک ضخیم کتاب، بڑی موٹی کتاب ہے، حدیث کی کتاب، موطا امام محمد کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ جب وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے حلقہ درس کے اندر پہنچے، رات کو ان کے گھر کے اندر ٹھہرے، تو ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ مجھے اپنی جو کتابوں کی جگہ ہے، لائبریری ہے، آپ کا جو دارالکتب ہے، اس میں مجھے آپ چھوڑ دیں، میں رات وہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات وہاں پر گزاری، اور اس کیفیت کے اندر گزاری کہ وہ جو موطا امام محمد حدیث کی جو مشہور کتاب ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کتاب کا ساری رات مطالعہ کیا، ساری رات اس کتاب کو پڑھا، اور ایک رات کے اندر اندر مکمل احادیث مبارکہ جو اس کتاب کے اندر موجود تھی وہ یاد کر لی۔ ایسا بہترین حافظہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اگلے دن ایک کوئی بحث کسی مسجد کے اندر ہوئی نماز کے طریقے کے حوالے سے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا، تو موطا امام محمد نامی جو کتاب تھی، اس کتاب کے اندر جو احادیث بیان ہوئی تھی، ان احادیث کو بیان کر کے مسئلہ بیان کیا۔ امام محمد کو جب پتہ چلا تو وہ بڑا حیران ہوئے، اور انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی اور ان کو دعائیں دی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا بہترین حافظہ عطا فرمایا۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث بھی تھے، حدیث کے اندر بھی بڑا بہترین ملکہ اور بڑی بہترین مہارت رکھنے والے تھے، وہ فقیہ بھی تھے، قرآنی آیات پڑھتے، اور ان آیات کے اندر جو مسائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، ان کے ذریعے جو احکامات مرتب ہو رہے ہیں، ان کو بھی وہ نکالا کرتے، اور انہوں نے اپنی ایک فقہ قرآن و سنت کے مطابق وہ ترتیب دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم عمری سے ہی حدیث کے اندر ان کو بڑا بہترین ملکہ حاصل ہوا، اور ایسا بہترین ملکہ کہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے اور جید علماء کرام موجود تھے، ان سب کے مقابلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس کئی احادیث کا مجموعہ تھا، اور مجموعہ کوئی تحریری صورت میں نہیں تھا بلکہ ان کے ذہنوں کے اندر موجود تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی شہر کے اندر گئے، اس شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بخاری آ رہے ہیں، تو اس شہر کے رہنے والوں نے، اس وقت کے جو بڑے علماء اور محدثین موجود تھے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ حسد رکھنے والے تھے، حسد اس اعتبار سے کہ امام بخاری وہ کم عمر تھے، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن احادیث کے اوپر بہت زیادہ عبور ان کو تھا، اور وہ علماء کرام اور محدثین کرام کہ جو عمر جن کی زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں امام بخاری کا درجہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، تو ان علماء کرام نے آپس میں مل کر 100 احادیث کو منتخب کیا، اور 100 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان کو متن کہا جاتا ہے، اور اس متن سے پہلے جو صحابی کا یا کسی تابعی کا یا کسی تبع تابعی کا یا کسی محدث کا نام آتا ہے، اس کو سلسلہ سند کہتے ہیں۔ تو ان محدثین کرام نے 100 احادیث کا انتخاب کیا، اور ان 100 احادیث کا متن اور سلسلہ سند اس کے اندر تبدیلی کر دی، ایک حدیث کا سلسلہ سند لیا اور دوسری حدیث کا متن، اور پھر اس کو جوڑ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اس شہر کے اندر آئے تو حلقہ درس قائم کیا گیا، امام بخاری کو لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا، اور سامنے وہ 10 محدثین کرام موجود تھے، اور ہر محدث کے پاس 10 احادیث موجود تھی۔ اب ایک محدث نے ایک حدیث بیان کی، اور امام بخاری سے پوچھا کہ آپ اس حدیث سے واقف ہیں؟ تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں، مجھے حدیث معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کا متن کچھ اور اس کی سند کچھ اور تھی۔ امام بخاری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی حدیث ہے۔ دوسری حدیث بیان ہوئی، تیسری بیان ہوئی، چوتھی بیان ہوئی، ایک ایک کر کے 100 تک تعداد پہنچی، اور ساری حدیثوں سے امام بخاری نے انکار کیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی حدیث ہے۔ وہ جو محدثین کرام تھے ان کی غرض یہ تھی کہ جو بخاری ہے، جو اتنی کم علمی کے اندر اس نے شہرت حاصل کی ہے، اور لوگوں کے اندر اس کا چرچا ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر یہ بات پھیل جائے کہ یہ جو بخاری ہے یہ جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے، یہ اتنا بڑا عالم، یہ اتنا بڑا محدث نہیں ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ امام بخاری ہر حدیث کے حوالے سے یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو لوگ کچھ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جو بخاری ہے یہ تو بڑا اپنے آپ کو عالم اور محدث کہتا ہے، اس کو تو ایک بھی حدیث نہیں معلوم۔
پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو 100 احادیث تھی وہ ساری کی ساری احادیث وہ ان محدثین کرام کے سامنے بیان کی، یعنی جس طرح انہوں نے غلط متن اور غلط سند کے ساتھ بیان کی تھی اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث ان کے سامنے بیان کی، اور پھر درست متن اور درست سند کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ ان سارے محدثین اور ساری عوام کے سامنے بیان کی، جس کے ذریعے یہ بات پتہ چلی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے ایسا بہترین حافظہ عطا فرمایا کہ اس محفل میں وہ 100 احادیث انہوں نے سنی اور سنتے ہی ان کے دل و دماغ کے اندر وہ حدیثیں بیٹھ گئی، ایسا بہترین حافظہ۔ تو آپ دینی مدارس کے اندر جو داخلوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے بھیجیں، فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں، اور اپنے گھر کے بہتر بچے کا کہ جو ذہنی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ذہانت رکھنے والا ہو، جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، جو دنیاوی اعتبار سے بھی کاموں کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، اس بچے کا انتخاب کر کے آپ دینی مدرسے کے اندر اس کو بھیجیں اور آپ اسے دینی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہ دینی مدارس کے جو اسلام کے قلعے ہیں اور اسلامی علوم کی حفاظت کرنے والے ہیں، آج اگر ہم ان دینی مدارس کی بات کرتے ہیں تو عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے جو بچے ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ان کے پاس غربت کے سوائے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور بالکل جو معاشرے کا سب سے کمتر طبقہ ہے وہ طبقہ جو ہے دینی مدارس کے اندر پڑھنے والا ہے۔ عموماً لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو غربت ہے یہ کسی طرح سے بھی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے غریب بنایا، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے حالات کا مطالعہ کریں، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہ جو مال و دولت رکھنے والے امیر کبیر لوگ تھے وہ کبھی بھی دین کی طرف فوری طور پر متوجہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ دین اسلام جب بھی پیش کیا گیا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہو، حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کیا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہو، تو معاشرے کا جو سب سے کمزور ترین درجہ ہے، طبقہ ہے، معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے، اس نے سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کیا اور وہ دین اسلام کے اندر داخل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ فرعون نے ان کو اپنے دربار میں بلایا، اور فرعون نے دربار میں بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میرے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن موجود ہیں اور سونے کے زیورات سے میں آراستہ اور پیراستہ ہوں، تمہارے پاس کیا موجود ہے؟ تم تو معاشرے کے سب سے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو۔ قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو بڑے بہترین انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہتا ہے کہ میں تو مال و دولت رکھنے والا ہوں، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آنی چاہیے تھی، تمہارے پاس کیوں آئی ہے؟ تم تو معاشرے کے اندر سب سے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ آتے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا تھا، وہ لوگ بھی سب سے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اس وقت کے جو رؤسا تھے، جو سرداران تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ان کو اپنی طرف سے ہٹائیے، اپنے برابر سے ہٹائیے، ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور پھر دین اسلام کو سیکھیں گے، یعنی ہم ان کی مجالس کے اندر بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو غربت ہے، یہ غریبی ایسی نہیں ہے کہ اس سے انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے، معاشرے کا ناکارہ بندہ بن جائے، بلکہ ہمیشہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کیا اور سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کی۔ یہ جو اصحاب صفہ نامی جو چبوترا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے پاس، جو لوگ حج اور عمرہ کی زیارت حاصل کرتے ہیں، سعادت حاصل کرتے ہیں، انہوں نے وہ چبوترا دیکھا ہوگا۔ تو اس چبوترے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہوا کرتے تھے، اور وہ صحابہ تھے کہ جن کے پاس مال و دولت ذرہ برابر بھی موجود نہیں تھا، ذرہ برابر بھی مال و دولت موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے ایک لقمہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ صحابہ اصحاب صفہ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے، صفہ نامی چبوترے پر۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہوتے تھے۔
اور ایک واقعے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس چبوترے کے پاس آتے ہیں، اصحاب صفہ کے پاس آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک کی پشت دوسری کی پشت سے چپکی ہوئی ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، یعنی پیٹھ دوسری کی پیٹھ سے ملا کر بیٹھے ہوئے۔ جب کوئی کلاس لگائی جاتی ہے تو عموماً لوگ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، طلبہ آمنے سامنے اپنا چہرہ ایک دوسرے کے چہرے کی جانب رخ کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان صحابہ کرام کے پاس، وہ جلیل القدر صحابہ، ان کے پاس اپنا سطر ڈھانکنے کے لیے بھی لباس موجود نہیں تھا۔ اتنے غریب اور نادار طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے، لباس موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ جب پشت آپس میں ملے گی تو پھر ایک دوسرے کی شرمگاہ کے اوپر نگاہ نہیں پڑے گی، لہذا وہ اس کیفیت کے اندر وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کا قرآن سیکھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ کئی دن تک ایک لقمہ ان کو نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ راستے میں جاتے جاتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، لوگ ان کو اٹھاتے اور ان کے اصحاب صفہ کے ساتھ ان کو پہنچایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتی تو پتہ چلتا کہ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ ایک لقمہ بھی اپنی زبان سے، اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی کہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ کرنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا کردار ادا کیا، سب سے زیادہ احادیث کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ نے محفوظ کیا ہے۔ تو دینی مدارس سے جڑیے، ان سے اپنے تعلق کو وابستہ کیجیے اور ان میں اپنے بچوں کو بھیجیے۔ ہم دنیاوی علوم کے اندر مہارت حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کالجز میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر بھیجتے ہیں، وہاں پہ ذرہ برابر بھی کوئی تعلیمی نظام موجود نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا تعلیمی سلسلہ یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر صحیح انداز میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آج ہمارا اگر کوئی نوجوان ہو، ہم اس سے سوال کریں کہ آپ نے جس شعبے کا انتخاب کیا ہے، جس فیکلٹی کا انتخاب کیا ہے، جس شعبے کے اندر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ تو وہ نوجوان آپ کو یہ جواب دے گا کہ اس کے اندر اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب میں یہاں سے فارغ ہوں گا اور دنیاوی اعتبار سے جب معاشرے کا حصہ بنوں گا اور جب میں کوئی جاب کروں گا، اگر گورنمنٹ جاب مل جائے تو بہت بہترین، لیکن اگر میں ایسے ہی پرائیویٹ جاب کروں گا تو اس میں مجھے بہت زیادہ تنخواہ ملے گی اور مجھے مال و دولت بہت زیادہ ملے گا۔ یعنی وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ میں اس تعلیم کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اس تعلیم کے ذریعے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، محب وطن محب دین بننا چاہتا ہوں، اس کا یہ جواب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ بس اس تعلیم کے ذریعے تمہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام اسی چیز کا نام ہے کہ انسان کا پیٹ بھرے ہی نہیں اور وہ مسلسل پیسوں کی طرف چلتا چلا جائے۔ تو دینی علوم حاصل کرنا اور اس کے اندر مہارت حاصل کرنا یہ انسان کو عاجزی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور دین سے جو شخص بھی جڑتا ہے اس کی زندگی کے اندر ایک اطمینان، ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت اس کی زندگی کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی معاشرے کے اندر یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام ہو یا مساجد سے تعلق رکھنے والے ائمہ اور خطبہ یا مساجد کے مؤذنین، انہوں نے کبھی احتجاج کیا ہو اور احتجاج کرتے ہوئے کہا ہو کہ ہم آئندہ سے چند دنوں تک اذان نہیں دیں گے یا پھر ہم نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کبھی کوئی ایک واقعہ ہمارے اس ملک کی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی کوئی مؤذن آگے بڑھا ہو، کوئی امام آگے بڑھا ہو اور اس نے اعلان کیا ہو کہ ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے، ہمارے آسائشوں اور سہولیات کے اندر اضافہ کیا جائے، ورنہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، اذان نہیں دیں گے۔ جبکہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کبھی پریس کلب پر، کبھی کسی اور ادارے کے سامنے، کبھی کوئی وکلاء ہمیں نظر آتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز نظر آتے ہیں، کبھی گورنمنٹ ٹیچرز نظر آتے ہیں، کبھی کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ نظر آتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری سہولیات میں، ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کیا جائے، اور ایک ہفتے تک وہ ہاسپٹلز بند رہتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر تعلیم کا سلسلہ وہ بند رہتا ہے، بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ اسٹرائک پر گئے ہوئے ہیں اور یونیورسٹی کے اندر ایک ہفتے تک تعلیم وہ بند رہے گی۔ یعنی یہ دینی علم حاصل کرنا اور پھر اس کی گہرائیوں تک اترتے چلے جانا،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح جو بڑے بڑے محدثین اور فقہائے کرام گزرے ہیں، ان کی طرح موجودہ وقت کے اندر کسی محدث اور کسی فقیہ کے درجے تک پہنچنا یہ آج کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے، اور ملک پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آج ملک پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑے علماء کرام اس ملک کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے اور جید علماء کرام کہ پوری دنیا کے اندر ان کا ایک بڑا بہترین نام ہے۔ پاکستانی علماء کرام، ان کی باتوں کو قبول کیا جاتا ہے، وہ جو قرآن کریم کی تفاسیر لکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تشریح لکھتے ہیں، وہ قبول کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، عصری علوم کے اعتبار سے دیکھیں، تو 100 دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں، دنیا کے بہترین کالجز ہیں، اس میں پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام و نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 100 تو دور کی بات، اگر ہم 500 کا نام لیں، اگر ہم 1000 کا کہیں، تو 1000 یونیورسٹیز جو دنیا کی بہترین 1000 یونیورسٹیز ہیں، ان میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی، ایک کالج کا نام سامنے نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا سائنسدان، کوئی ایسا انجینئر، کوئی ایسا محقق، پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی ایسا سیاستدان جسے یورپین تہذیب نے، مغربی ممالک نے قبول کیا ہو، ہماری تحقیق کو انہوں نے پسند کیا ہو، ہمارے سیاستدانوں کی سیاست کو انہوں نے پسند کیا ہو، ہمارے ڈاکٹرز کی تحقیق کو، ہمارے انجینئرز کی چیزوں کو، یعنی ان کے نزدیک ایک الگ ہی معیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھیں تو ہم کامیابی کے مراحل کے اندر آگے بڑھیں گے اور اپنے بچوں کو کامیاب بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے دین سے جوڑنا، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن کریم کے شعبے سے اور احادیث مبارکہ اور فقہ کے شعبے سے جڑ جانا، لہذا 11 شوال سے دینی مدارس کے اندر داخلوں کا آغاز ہوا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے بہترین اور ذہین ترین بچے کا انتخاب کیجئے، اس کو آپ دینی علوم دلوائیے، مدارس کے اندر داخلہ دلوائیے، اور اس فکر سے اپنے ذہن کو خالی کر دیجئے کہ وہ بڑا ہوگا تو کیا کھائے گا، کیا کمائے گا۔ ہم بھی الحمدللہ آپ کے درمیان رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کبھی ایسی رات نہیں گزری کہ ہمیں بھوکا سلایا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔